السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا بیک اور چینل۔ آج کی ویڈیو میں پارٹ 2 ٹائٹینک کے بارے میں ہے، جس میں آپ کو مزید ڈیٹیل سے آگاہ کریں گے۔ ٹائٹینک جہاز کے کیپٹن ایڈورڈ سمتھ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جہاز کے ساتھ ہی ڈوب گئے، لیکن دوسری طرف کچھ لوگ یوں بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو گولی چلا کر قتل کر لیا تھا۔ RMS کارپاتھیا جو لوگوں کو بچانے نکلا تھا، وہ اس لوکیشن پر پہنچتا ہے تقریباً 3:30 سے لے کر صبح کے 4 بجے تک، قریب 1 گھنٹے لیٹ، جو ان لوگوں کو پہلے سے ہی وہ ڈوب چکے تھے ان کے پاس پہنچتا ہے۔ جو لوگ لائف بوٹ پر نکل گئے تھے ان کی تعداد تقریباً 705 تھی، انہیں یہ جہاز بچا لیتا ہے۔ ٹائٹینک کے ڈوبنے کے بعد کئی سوالات اٹھے ہوتے ہیں اور ان کی تحقیقات کرائی گئی، اور کچھ ایسی باتیں سامنے آئیں جن کو جاننے کے بعد کافی سارے لوگ شاکڈ رہ گئے۔ کیسا لگے گا اگر آپ سے میں کہوں کہ اس رات ایک اور جہاز بھی وہاں موجود تھا جہاں ٹائٹینک ڈوبا تھا۔ ٹائٹینک سے تقریباً 37 کلومیٹر فاصلے پر ایک جہاز موجود تھا جو ٹائم پر پہنچ سکتا تھا ٹائٹینک پر بیٹھے ہوئے پیسنجرز کو بچانے کے لیے۔ یہ بات سچ ہے۔ اس جہاز کا نام SS کیلیفورنین ہے۔ ٹائٹینک کے آئس برگ کے ٹکرانے سے صرف 1 گھنٹہ پہلے آخری میسج آئس برگ کی وارننگ کا SS کیلیفورنین کی طرف سے ہی آیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہوشیار رہنا، اس سمندر میں بہت سے آئس برگز ہیں۔ اس کے قریب 11:15 PM پر کیلیفورنین جہاز میں جو ریڈیو آپریٹر تھا اسے بند کر دیا گیا تھا۔ کیلیفورنین جہاز رات کے لیے رک گیا تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ سمندر میں وہ آگے نہ چلے، کیونکہ وہ خطرے کو سمجھتے ہوئے وہ مسافروں کی جان کو بچانے کے لیے ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ جہاز کا ریڈیو آف تھا، جس کی وجہ سے ٹائٹینک اور کیلیفورنین کا آپس میں رابطہ نہ ہو سکا۔ یہ جہاز اتنا ہی زیادہ قریب تھا کہ ٹائٹینک میں بیٹھے ہوئے لوگ کیلیفورنین جہاز کو آسانی سے دیکھ سکتے تھے۔ ٹائٹینک میں بیٹھے آفیسر جب لوگوں کو لائف بوٹ میں بٹھا رہے تھے تو ایک آفیسر نے کہا تھا کہ وہ دیکھو، ایک جہاز ہمیں دور سے دکھ رہا ہے، لیکن ہمیں امید ہے کہ وہ ہمیں بچانے کے لیے آئے گا، اس لیے ہمیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، پرسکون رہیں۔ لیکن یہ جہاز تب بھی نہیں پہنچا جب راکٹس اڑائے گئے اور فلیئر پھینکے گئے۔ رات کو 12 AM کو رپورٹ کیا جاتا ہے کیلیفورنین جہاز میں موجود پیسنجر نے ٹائٹینک سے نکلتے ہوئے راکٹس دیکھے تھے۔ انہوں نے اپنے کیپٹن اسٹینلی لارڈ کو بھی اس کے بارے میں انفارم کیا تھا۔ کیپٹن نے کہا کہ یہ کوئی امداد کا اشارہ نہیں ہے، ٹائٹینک میں امیر لوگ جاتے ہیں، اس لیے وہ پارٹی کر رہے ہوں گے۔ اگر اس رات کیپٹن نے راکٹس اور فلیئرز کو سیریس لیا ہوتا تو آج ٹائٹینک میں اتنے سارے لوگوں کی جان نہ جاتی۔ اگلے دن جب ریڈیو آن کرتے ہیں تو انہیں ٹائٹینک سے سگنل ملتے ہیں۔ جب یہ وہاں پہنچتے ہیں تو اس وقت ٹائٹینک ڈوب چکا ہوتا ہے اور انہیں صرف ڈیڈ باڈیز پانی میں تیرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ 2 انکوائریاں دی جاتی ہیں جس میں کیلیفورنین کیپٹن اسٹینلی لارڈ پر بلیم لگایا جاتا ہے، لیکن اتنے بڑے ڈیزاسٹر کے پیچھے صرف ایک آدمی کو بلیم نہیں کیا جا سکتا، اور بھی لوگوں کی غلطیاں ہیں۔ نمبر 1، لائف بوٹس۔ لائف بوٹس بہت کم رکھی گئی تھی کیونکہ جس کمپنی نے انہیں بنایا تھا تو اس کمپنی کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ تو نہ ڈوبے گا، اور اس لیے اس میں لائف بوٹس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ٹائٹینک کے کیپٹن سمتھ نے سیفٹی ڈرلز بھی کنڈکٹ نہیں کروائی تھی کیونکہ وہ کہتا تھا کہ ٹائٹینک کسی صورت بھی ڈوب نہیں سکتا۔ اگلی بڑی غلطی اسٹیئر وہیل پر موجود اسٹیئرز مین رابرٹ ہچنز کی تھی۔ جب اوپر سے خبر آئی کہ آگے آئس برگ ہے، ہچن نے اس انفارمیشن کو مس انڈرسٹینڈ کر دیا اور انہوں نے جہاز کو رائٹ میں موڑ دیا۔ یہ بالکل الٹی ڈائریکشن تھی، یہ آئس برگ کے اور قریب لے کر جا رہی تھی۔ برٹش انکوائری نے یہ بھی بتایا کہ ٹائٹینک کو اتنی ساری وارننگز بھی دی گئی کہ آگے آئس برگ ہے، اس کی سپیڈ کم کی جائے، آرام سے چلا جائے، دھیان سے چلا جائے، لیکن پھر بھی اس کی سپیڈ کو مزید بڑھایا جاتا رہا۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ اس لیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا؟ کیپٹن نے سپیڈ کو کم کیوں نہیں کیا؟ اس کے پیچھے کئی ساری تھیوریز بتائی جا رہی تھی۔ ایک پاپولر تھیوری سجیسٹ کرتی ہے کہ جوزف بروک، جو کہ چیئرمین آف وائٹ سٹار لائن
ایک کمپنی ہے جس نے ٹائٹینک کو متعارف کروایا تھا۔ انہوں نے کیپٹن اسمتھ کو بتایا تھا کہ شپ کی رفتار کم نہیں ہونی چاہیے۔ کمپنی کی طرف سے یہ بھی پریشر تھا کہ اس جہاز کو اپنی پہلی جرنی میں صرف اور صرف 6 دن لگانے چاہیے، تاکہ یہ بتایا جائے کہ ٹائٹینک دنیا کا مہنگا، سب سے بڑا اور سب سے زیادہ تیز چلنے والا جہاز ہے، تاکہ دنیا میں اس کا اپنا ریکارڈ بن سکے۔ لیکن کمپنی جب پہلی وارننگ ملی تو کیپٹن اسمتھ نے جوزف بروک کو بتایا تو اس نے کہا کہ جانے دو، اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس کی سپیڈ کم نہ ہو، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی سپیڈ کم ہو اور ہمارا ریکارڈ نہ بن سکے۔ جب ٹائٹینک جہاز ڈوبا تو اس جہاز کو ڈھونڈنے میں 70 سال سے زیادہ عرصہ لگ گیا۔ ستمبر 1985 میں ایک امریکن اوشن ایکسپلورر رابرٹ بولارڈ اور ایک فرینچ اوشنوگرافر انہوں نے جا کر سمندر میں ٹائٹینک کو ڈھونڈ لیا۔ سمندر کے اندر 3800 میٹر یعنی 3.8 کلومیٹر ریکج بتائی گئی۔ 2 الگ الگ ٹکڑے اس شپ کے ایک دوسرے سے تقریباً 600 میٹر دور تھے۔ آج 111 سال بعد بھی لوگ ٹائٹینک کی سٹوری کو اتنا زیادہ انٹرسٹ لے کر سنتے ہیں اور اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ ٹائٹینک کے بارے میں ایک بات اور بھی مشہور ہے کہ ٹائٹینک بنانے والے جو اس کا ڈیولپر تھا، اس نے یہ بھی کہا تھا کہ نعوذ باللہ اس جہاز کو خدا بھی نہیں ڈبو سکتا۔ اس نے یہ دعویٰ کیا تھا۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت نے یہ گوارا نہ کیا ہو کہ اس کے کفری الفاظ نے اس کے بنائے جانے والے جہاز کو ڈبو دیا ہو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل ورلڈ فار ایور کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ نے پارٹ 1 نہیں دیکھا تو آپ سب سے پہلے پارٹ 1 کو دیکھیں، اس لیے آپ کو یہ ویڈیو زیادہ بہتر سمجھ آئے گی۔